آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہے قرآن اور موجودہ مسلمان۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ قرآن تو ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری مساجد میں موجود ہے، ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی جس کی قرآن تعلیم دیتا ہے؟ مشہور مفکر ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب دو قرآن میں اسی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن تو موجود ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ انسان کی پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرہ کیسے بنانا ہے، انصاف کیسے قائم کرنا ہے، اور انسان کو کس طرح اخلاقی طور پر مضبوط بننا ہے۔ لیکن آج بہت سے مسلمان قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت سنتے ہیں، مگر اکثر اس کے معنی اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کسی کتاب کو سمجھے بغیر صرف پڑھ لیا جائے تو اس سے زندگی میں تبدیلی آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ قرآن علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، قرآن تحقیق کی دعوت دیتا ہے، قرآن انسان کو سچائی اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں کئی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ ہم آپس میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم نے علم اور تحقیق کے میدان میں بھی پیچھے رہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پوری طرح اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ قرآن انسان کو بہت بنیادی اور اہم اصول سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں علم حاصل کرنے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ ظلم سے دور رہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کوئی معاشرہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو وہ معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کے مطابق مسئلے کا حل بہت واضح ہے۔ ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان قرآن کے پیغام کو سمجھتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں سچائی، انصاف اور اچھے اخلاق کو اپنانے لگتا ہے۔ جب ایک فرد بدلتا ہے تو معاشرہ بھی بدلنے لگتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات یاد رکھنی چاہیے، مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کے مرکز میں نہیں رکھا۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں بہتر ہو سکتی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جس کی طرف ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی کتاب میں توجہ دلاتے ہیں۔